إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محترم عزت مند سننے والوں، سورہ صف کی ابتدائی آیات، مدینے میں نازل ہونے والی یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ اسلامی اور مسلم معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ 14 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل یہ سورت، اس کی تعلیم بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلم معاشرے کو تقویت حاصل ہو۔ جو بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، جو بات اللہ کو انتہائی محبوب ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ سورت کا نام سورۃ صف اسی سورت سے لیا گیا، سورت کی آیت نمبر 4 سے۔ سورت کا کوئی ایک الگ سے امتیازی نام ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی بات ہوتی ہے جس کا تعلق سورت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مثلا سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ کا نام سورت فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ کیا اس میں لفظ فاتحہ استعمال ہوا؟ نہیں ہوا۔ فاتحہ نکلا ہے فتح سے، فتح جس کا معنی ہے چابی، فاتحہ کھولنے والی۔ چونکہ یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے ترتیب کے لحاظ سے، تو اس سورت کا نام سورت فاتحہ ہے۔ سورت بقرہ، اس میں چونکہ بقرہ گائے کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام سورت بقرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سورت آل عمران ہے، اسی طرح سورت نساء ہے، نساء اس میں عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا، اس سورت کا نام سورت نساء رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سورت نحل ہے، اسی طرح سورت نمل ہے، اسی طرح سورت سبا ہے، اسی طرح دیگر سورتیں۔ تو اس سورت کا نام سورت صف رکھا، اور صف یہ وہی صف ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو مسجد کے اندر بنائی جا رہی ہوتی ہے، جس میں پاؤں سے پاؤں جڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھیں کہ صف وہی صف مراد ہے جس کے اندر پاؤں سے پاؤں جڑا ہوا ہوتا ہے، قدم مومنوں کے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بازو مومنوں کے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمت مومنوں کی ایک جانب ہوتی ہے، اسے صف کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک شخص صف کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہے، چھاتی اس کی کسی اور جانب ہے، کئیوں کی چھاتی ان کا منہ قبلے کی رخ ہے، کوئی دائیں مڑے ہوئے ہیں، کسی نے بالکل پھیر لیا ہے، کھڑا ہے اسی صف کے اندر، لیکن نہ طور نہ اطوار نہ اس کے عادات نہ اخلاق کسی طرح بھی مومنوں والے نہیں ہیں۔ وہ صف میں کھڑا ہے لیکن منہ پھیر کے کھڑا ہے پیچھے دیوار کی جانب۔ یہ صف اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت کی ابتدا تمہید سے کی، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو چیز بھی آسمان میں ہے اور جو چیز بھی زمین کے اندر ہے، سب کی سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ یہاں سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا۔ دیکھو زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کے خالق کی صفت سمجھ لیجئے، فرمایا عزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے اور جو زبردست بھی ہے۔ یہاں سے ایک تھوڑا سا اعتقادی عنوان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، عزیز کا معنی ہے غالب، عزیز کا ایک معنی ہے زبردست، فرمایا وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ زبردست کسے کہتے ہیں؟ حرف ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر اگر حرکت ہو اسے زبر کہتے ہیں، حرف کے نیچے حرکت ہے اسے زیر کہتے ہیں۔ زبردست، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، فرمایا اللہ زبردست ہے، سارے ہاتھ لینے والے ہیں، سارے منگتے ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے اس کے در کے محتاج ہیں۔ زبردست اللہ ہے، دینے والا ہاتھ اللہ کا ہے، جو اوپر ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہی تسبیح کے ساری الہ کے اندر جو الہ واحد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تسبیح ہر زمین کے اندر بھی، آسمان میں بھی، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی یہ تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تمہید کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا، چونکہ صف جو اللہ کو مطلوب ہے وہ اہل ایمان ہی کی مطلوب ہے۔ کفار صف بنا لیں بالکل عین شرائط کے مطابق، یہ صف اللہ کو قبول نہیں، نہ انہیں یہ صف بنانے کا جواز ہے، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے صف بنائیں۔ صف بنانا مومنوں کا کام ہے، اور مومنوں کے کام میں اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی مومنوں سے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تمہارا تو دعویٰ ایمان ہے، تم تو ایمان کے دعوے دار ہو، پھر ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کام کرتے نہیں ہو؟ جو کام اللہ کی اطاعت میں تم نے پیش کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کاموں کو کبھی بھی سر انجام تم نے دینا ہی نہیں ہے، تو ایسے کاموں کے دعوے کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو جب تم نے اطاعت کرنی ہی نہیں ہے اللہ کی؟ تمہیں بتانے والا بتائے گا، سمجھائے گا، دلائل دے گا، پابند تمہیں بنائے گا، تمہارے ایمان کا تقاضا تمہیں بتائے گا، تم نے اطاعت جب کرنی ہی نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہو ایسی بات جو کام تم نے کرنا نہیں ہے؟ کیوں اطیعوا اللہ کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں اطیعوا الرسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں دعویٰ کر رہے ہو کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ہم مانتے ہیں اسے، جب تم نے اطاعت ہی نہیں اس کی کرنی، تمہیں ماننا ہی نہیں تم نے اس کی بات کو؟ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت ناگوار گزرتی ہے اللہ کے اوپر بات۔ اللہ کو یہ بات انتہائی سخت ناپسند ہے کہ وہ بات تم کہنے لگ جاؤ جس کا تم نے کام کرنا ہی نہیں، جو عمل تم نے بجا لانا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو چیز اللہ کو پسند تھی پھر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، جب ایک چیز نہیں پسند تھی اس کا ذکر کیا، تو اصول پھر یہی تھا کہ جو پسند ہے اس پسند کو بھی اللہ اپنی کتاب میں بیان کر دے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان مومنوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ صفن، صف بنا کر، اور صف ایسی ہوتی ہے جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، ایسی دیوار، ان کی صفوں کے اندر نہ کوئی مذہبی اختلاف ہوتا ہے، نہ کوئی لسانی اختلاف ہوتا ہے، نہ کوئی وطنی اور ملکی کوئی اختلاف اور تعصب ان کے اندر پایا جاتا ہے، نہیں، فرمایا ان کی صف ایسی ہے کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ یہی مومن جب اللہ کی بات آ جائے، جب الہ واحد کی بات آ جائے، جب اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات آ جائے، مومنوں کی ذمہ داریوں کی بات آ جائے، پھر یہ نہ اپنا ذاتی اختلاف دیکھ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی مذہبی اختلاف ہے، نہ کوئی نجی محفلوں کا کوئی اختلاف، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں۔ فرمایا میں ان سے اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہوں۔ جب اتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اپنی پسند بھی بتا دی،
اور ناپسند بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں، تو لہٰذا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم وہ بات کہو جو کام تم کرتے نہیں۔ سورت کی ترتیب بڑی شاندار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ دو قوموں کے تذکرے کیے، دو انبیاء کے تذکرے کیے، دو قوموں کے تذکرے۔ ایک قوم وہ ہے جو اپنے پیغمبر کی بات نہیں مان رہی، ایک قوم وہ ہے جو اپنے پیغمبر کی بات مان رہی ہے۔ ایک ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ دونوں کا نقشہ اللہ نے پیش کر دیا۔ ایک بات جو اللہ کو ناپسند تھی اس پہ بھی قوم کی مثال دی، جو بات اللہ کو پسند تھی اس پہ بھی قوم کی مثال دی۔ فرمایا تمہارے لیے راستے دونوں کھول دیے، اما شاکرا و اما کفورا، کوئی کفر کرنے والا بن جائے اس کا اختیار ہے کر لے، کوئی شکر کرنے والا بن جائے اس کے پاس اختیار ہے کرے، جب میرے پاس آئے گا پھر اس کا انجام میں اس کو دے دوں گا۔ فرمایا نولی ما تولی، جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں جانے دیتے ہیں۔ اگر غلط راستہ اختیار کیا ہوگا وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم کے گھاٹ اس کو اتار دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جب کہ تم یہ بات جانتے ہو، تم اس بات کے دعویٰ کرنے والے ہو، تم اس بات پہ ایمان رکھنے والے ہو کہ وقد، البتہ تحقیق، تم تعلمون، تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف۔ جب تم اتنا مانتے ہو تو پھر مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں کیا اذیت دے رہی تھی، اس کے نقشے اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے دین کی بات ہے، فلانی جگہ پہ جانا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جب تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تمہیں تو چاہیے کہ میری نصرت کرو، تمہیں تو چاہیے، دعویٰ ایمان کا تقاضا یہ تھا، اب تم وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جس کے اوپر تم نے عمل ہی نہیں کرنا؟ مجھے رسول بھی مان رہے ہو، مجھے رسول بھی جان رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ تم چلے جاؤ، تمہارا رب چلا جائے لڑنے کے لیے، وہ بڑے جنگجو ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں، جب آپ اس کو فتح کر لیں گے ہم وہاں پر آ جائیں گے۔ فرمایا مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ ابھی جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تھی، کہتی تھی اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، اے کلیم اللہ، آپ ہمیں حکم دیں جہاد کا، قتال کا، ہم ان کے ساتھ قتال کریں۔ حکم نہیں آیا ابھی قتال کا، جیسے حکم آئے آپ ہمیں بتائیں، ہم ان کے خلاف قتال کریں گے، لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ فرمایا جب اللہ کا حکم آ گیا اور تم نے قتال نہ کیا تو پھر جانتے ہو اس کی سزا کیا ہوگی، یعنی کہ وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جو کام تم نے کرنا ہی نہیں سرے سے، وہ بات کیوں کہتے ہو؟ دعویٰ ایمان کر رہے ہو، اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہو، ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، جب تم نے وہ کام کرنے ہی نہیں تو پھر کیوں اس کے دعوے کر رہے ہو؟ جب مسجد کی آباد کاری سنبھالنے کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں یہ کام مومنوں ہی کو زیب دیتا ہے، مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا، مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جب اتنی بات تم مانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ مسجد کو آباد کرنا تمہارا حق ہے، تم آؤ اس کو آباد کرو، اس کے اندر اپنی ذمہ داریاں لگا دو، اپنا وقت اس کے اندر دے دو۔ تو یہ چاہیے تھا نا، یہ تو تقاضا تھا اس کام کا، اس قول کا تقاضا تھا، جو قول تم نے کیا اس کے مطابق عمل تو کرنا ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فرمایا جب تم یہ بات سمجھتے ہو، جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے اذیت نہ دو۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا،
جب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا دیکھا نا، جب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا دیکھا، بیٹھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں، لیکن اس انداز سے کہ سمعنا و عصینا، کہ سنیں گے اور انکار کر دیں گے، سنیں گے اور انکار کر دیں گے۔ جب اس نیت سے بیٹھتے تھے، فرمایا فلما زاغوا، جب میں نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ہی کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان کے ناقدرے سے اللہ ایمان چھین لیتا ہے۔ یہ بتایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دعویٰ ہی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ ایمان بھی شیطان نے مزین ان کے لیے کر دیا، تقاضوں کو بجا نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تصدیق کر رہا ہوں اس بات کی، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تورات میں، اور میں بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم، جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کے حواریوں کو مان رہے ہیں، یہ پہلی جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام نے تیار کی ہوئی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کے جو بعد کی نسل تھی، جو ان کے بعد کی، جنہوں نے زمانہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ناخلف ہوئے، اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا فلما جاءہم، جس بات عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، جس بات کی عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کی اتباع کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کی پیروی تم نے کرنی ہے۔ تو فرمایا جب وہ نبی آ گیا، فلما جاءہم بالبینات، نبی بینات کے ساتھ آیا، پوری نشانیوں کے ساتھ آیا، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ آیا، قالو، یہی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا آج دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نصرانی جتنے لوگ ہیں، فرمایا قالو، یہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ پہلے پیغمبر پہ ایمان لا رہے تھے، پیغمبر ہم آپ کی بات مانیں گے، جیسے آپ نے بشارت دی ہے اس نبی کی تائید کریں گے، نصرت دیں گے اس کو، لیکن جب وہ نبی آ گیا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، قالو، یہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، انکار کر دیا پیغمبر کا۔ اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے سلامتی کی طرف، اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فرمایا یہ جو دعوت حق کے مقابلے کے اندر دوسری گروہ کام کر رہے ہیں، دعوت حق کے مقابلے کے اندر دوسرے طبقے کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے؟ اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا اور اہل ایمان کو پابند کیا۔ تمہاری اگر صفیں مضبوط نہ ہوئیں، اگر تم نے مل کے دین کا کام نہ کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو نہ مانا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بھی افواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، ایسی ایسی باتیں کریں اسلام بدنام زمانہ ہو جائے، ایسی ایسی باتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہی بیکار ہو جائے، بدنام ہو جائے معاشرے کے اندر، اور اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے رد عمل کے اندر اگر تمہاری صف مضبوط نہ ہوئی، دین کا کام تم نے نہ کیا، مسجد کو تم نے آباد نہ کیا، آتی اللہ کے مصداق نہ بنے، آتی الرسول کے مصداق نہ بنے، اولو الامر منکم کے مصداق اگر تم نہ بنے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فساد عظیم برپا ہوگا، تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے گا اور تمہیں بھی اللہ ایمان کی دولت سے ضائع کر دے گا۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متعم نورہ، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو غالب کر دے۔ فرمایا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر سڑ بل ہی کیوں نہ جائیں،
کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کے اکابرین زد میں آتے ہیں آنے دو، ان کے علماء زد میں آتے ہیں آنے دو، پیر مولوی زد میں آتا ہے اسے آنے دو، ان کے راہب زد میں آتے ہیں آنے دو، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، مومنوں کی صفوں کو مضبوط کرنا ہے، اس کے مقابلے کے اندر ان کا کوئی گرجا گھر سلامت نہیں رہتا، نہ رہے، کافر سڑ بل ہی کیوں نہ جائیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ اے اللہ تو سارا کچھ کرنے والا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، بس تو ہی غالب کر دے، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ یہ قوم کہہ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ہے موسیٰ آپ چلے جائیں جہاد پہ اور آپ کا رب چلا جائے نا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح کر لیں گے ہم آ جائیں گے وہاں سینے چوڑے کر کے، ابھی تو ہمیں جنگجو قوم لگتی ہے، تو لہذا آزمائش سے گزرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ، فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، دین نازل ہی اس لیے کیا کہ سارے ادیان کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ دیکھیں آج بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، یا کسی بھی اپنے فرقے اور مسلک کا ماننے والا ہے، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس دین کے اندر ہوں، یہ میں بریلوی، میری جماعت ہے، عقیدہ بریلوی ہے، مکتبہ فکر بریلوی ہے، یہی دین ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جانا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے، دیوبندی کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے، یہ جو ہمارا مسلک ہے، یہی وہ مسلک ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ اہل حدیث بھی یہی سمجھ رہا ہے، شیعہ بھی یہی سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے دین خالص ہی ہے جس نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ تو یہ معنی کون بیان کرے گا ان کے سامنے جب ہم نے دین کا کام کرنا ہی نہیں؟ جب ہم نے تو اپنا کاروبار دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنی مصروفیات کو دیکھنا ہوگا، دین میں تو ہم نے نکلنا ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ لیظہرہ علی الدین کلی کا پیغام کون پہنچائے گا؟ جب تو ہم نے ذمہ داری نہیں کرنی پوری، تو پھر ضروری ہے کہ ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دیکھو بڑا دردناک عذاب سے تمہارا واسطہ پیش ہوگا، بڑے دردناک عذاب سے تمہارا سابقہ پیش ہونے والا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں اس عذاب سے بچا لے؟ تمہیں اس عذاب سے بچا لے کہ ایسی تجارت سمجھنا چاہتے ہو؟ تمہارا تو ذہن ہے نا تجارت والا، تمہارا تو ذہن ہے نا کہ جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، فائدے والا، آؤ میں تمہیں ایسا فائدہ بتاؤں جو روز قیامت تمہیں فائدہ ملنے والا ہے، کیا میں بتاؤں؟ حل، سوال پوچھا، بتاؤ، حل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر دوں اس بات کی کہ الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت کی جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ سنو اس تجارت کو۔ فرمایا تؤمنون باللہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، انہی تقاضوں کے ساتھ جو تقاضے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، گھر نہ بیٹھے رہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرو، چھٹی کا دن تلاش نہ کرتے رہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، چھٹی کے دن بھی ناغہ کرنے کے تم نے بہانے ڈھونڈ رکھے۔ فرمایا عذاب علیم سے بچنا ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر تم جد و جہد کرو گے، باموالکم، اپنا مال بھی لگاؤ گے، وانفسکم، اپنی جان بھی تم لگاؤ گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو صرف اتنا ہی نہیں کہ عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی، جو قصور تم نے کیا، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن، اور ایسے گھر تمہیں دے گا طیبتن، جو پاکیزہ ہیں، جنت عدن تمہیں دے دے گا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محنت دنیا کے اندر کر رہے ہیں 20 سال، اطاعت انہوں نے کی،
20 سال، 10 سال، 15 سال یا 40 سال، جس کو جتنا موقع ملا. اور رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جس کو اللہ 60 سال کی عمر دے دے اور وہ پھر نہ بات کو سمجھے، ایمان نہ لے کر آئے، اللہ کے سامنے اس کے کوئی حجت ہی نہیں ہوگی، ایسا کوئی موقف ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے وہ حجت کے طور پہ پیش کر سکے. فرمایا 60 سال اس کو عمر دے دی میں نے، دین کا کام کیا 20 سال، 25 سال، 30 سال، جتنی عمر تھی. جب 40 سال کے تھے تو دعوت سمجھ آئی، آگے 20 سال زندگی ملی، تو اس کا جو اجر ہے وہ 20 سال نہیں ملے گا کہ عمل کیا 20 سال، اجر بھی دے دو 20 سال، جنت دے دو 20 سال کے لیے. نہ ایسا بھی نہیں ہے جنت دے دو 40 سال کے لیے، نہ، جنت ملے گی ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فرمایا ایک دوسری چیز ہے جو تم بہت چاہتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد تمہیں مل جائے اور فتح مل جائے تمہیں جو قریب آنے والی ہے. وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجئے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 14 آیات ہیں اس کی، یہ اس سورت کی آخری آیت ہے. دوبارہ اللہ نے تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اب وہ گروہ ہے جو ماننے والا ہے، اس کا ذکر کیا اللہ نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ مددگار اللہ کے. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. اس دین کے جو مخالف ہیں ان کی رگیں کاٹو، اس کے اندر جو شرک داخل کرنے والے ہیں ان شرکوں کی رگیں کاٹ دو، اس کے اوپر جو اعتراضات لوگ وارد کر رہے ہیں ان کے جوابات دے دو، دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے ماننے والوں سے، اپنے حواریوں سے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، بتاؤ تم میں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، کون ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بہت سارے لوگ تھے، ان میں دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے تھے، ان کی باتوں کو اچھا کہنے والے تو بہت سارے تھے. اب جو امتحان لیا نا پیغمبر نے، فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار، اب بتاؤ، اب امتحان آئے گا. جو کام کرنے والا ہے ساتھی وہی ہے. دیکھیں ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ساتھ دے، جو ساتھ دے، ساتھ دینے والا ساتھی ہے. ایک بندہ ساتھ دینے سے ہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، نہیں جی یہ تو میں کام نہیں کر سکتا، نہیں جی یہاں بھی میں نہیں جا سکتا، نہیں جی یہاں میری مشکلات ہیں، نہیں جی یہاں بھی مشکلات ہیں. ہر جگہ تو ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے اور دعویٰ اس کا میں ساتھی ہوں. ساتھی تو ساتھ دینے سے بنتا ہے نا، یہی تو اللہ نے بیان فرمایا. ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں، جو کام تم نے کرنا ہی نہیں ہے اس کا دعویٰ بھی نہ کرو، یہ اللہ کو ناپسند ہے بات. فرمایا کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواری کہنے لگے اے عیسیٰ ابن مریم، اے اللہ کے رسول، ہم ہیں آپ کے مددگار. فرمایا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا نا، اللہ نے پھر فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. اس دعوے کے بعد بھی جب وہ کہنے لگے نا کہ ہم ہیں پیغمبر آپ کی مدد کریں گے، فرمایا ایک جماعت تھی جس نے ایمان قبول کیا، اس دعوے پہ پکا رہا، اور ایک جماعت پھر ایسی تھی کہ جس نے کفر کر دیا، نہیں مانا. ساتھ دینے کا کہا تھا، نہیں ساتھ دیا پیغمبر کا انہوں نے. فرمایا فآمنت طائفہ، ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایمان لے کر آیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکافرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مدد کی کہ اے اللہ پس تو ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں مدد دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی تو پھر وہ غالب آ گئے. تو یہ آج پوری سورۃ صف آپ نے سن لی ہے. سورۃ صف اب دوبارہ اس کو گھر جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جو آپ سے کہا گیا، جو آپ کو بتایا گیا، جو تعلیم آپ کو دی گئی، دیکھیں تو صحیح کیا واقعی ایسا ہے
یا مقرر نے زمین آسمان کی کلابیں ہی ملاتا رہا ہے؟ بس وہ مقرر ایسا تھا کہ زمین آسمان کی کلابیں ہی جوڑتا رہا، ایک چیز تھی نہیں، وہ ثابت کر کے چلا گیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں، کیا واقعی ایسا ہے اس میں؟ کیا واقعی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دی ہے اس میں؟ کیا واقعی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دی ہے؟ ایک قوم ہے جو اپنے پیغمبر کا انکار کر رہی ہے، دوسرے اس کے مددگار بن رہے ہیں۔ اللہ نے کس کو پسند کیا ہے؟ جنت کا مزہ کس کو سنایا؟ کام کرنے والوں کو یا دعوے کرنے والوں کو؟ بس اتنا آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔